السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں آج نماز کی دعا پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اجعلنی، اتنا لمبا کریں گے، نی نہیں پڑھنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، لام کھڑی زبر لا، اتنا لمبا کریں گے۔ نون ساکن ہے، ادھر ہم اخفا کریں گے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا، نون زبر الف نا، ناک میں آواز نہیں جائے گی۔ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دائیں سائڈ السلام علیکم، پھر بائیں طرف منہ کر کے سلام کہیں گے۔ نماز مکمل ہوئی ہماری۔ نماز کے سلام پھیرنے کے بعد آپ بغیر بولے پہلے آپ آیت الکرسی پڑھیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ پاک بہت زیادہ درجات بلند کرتا ہے، بہت زیادہ نیکیاں عطا کرتا ہے۔ آپ دعا شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھیں، درمیان میں 3 بار آیت الکرسی پڑھیں، اور پھر آپ دعا مانگیں۔ جو بھی آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو دعا قبول ہونے سے روکتے سوائے موت کے۔ موت تو آنی ہے، برحق ہے، تو اس لیے آپ دعا مانگنے سے پہلے درود شریف، پھر آیت الکرسی 3 بار، اور درمیان میں پھر آپ دعا مانگیں، اور بعد میں درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ پورے دن میں آپ کم از کم ایک تسبیح ہر نماز کے بعد درود شریف کی لازمی کیا کریں۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم جتنا زیادہ درود پڑھیں اتنا پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کے وقت بھی اپنی امت کی فکر کرنا، یہ ہمارے لیے باعث خوشی ہے، باعث مسرت ہے کہ اس وقت بھی انہوں نے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، آ کر فرشتے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، اے میرے پیارے محبوب، تیری امت کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے ہم درود پاک پڑھیں، یہ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیرا، واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، فی امان اللہ۔